إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله والسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور اس چکر لگانے کے دوران ان کو ایک مجلس نظر آتی ہے. وہ اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اپنے پروں سے کور کر لیتے ہیں اور وہ مجلس اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہم ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں پہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ذکر کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی تسبیح، آپ کی تحمید، آپ کی تکبیر بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ اگر انہوں نے آپ کی جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کے دل میں جنت کی محبت اور بڑھ جاتی، وہ اور اس کے لیے کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ وہ آپ کی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے. کہا فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے آپ کی جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو پھر اور اس سے ڈرتے بچنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس مجلس کے لیے وہاں نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے وہ اس مجلس میں بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم الجلساء لا یشقى بہم جلیسہم، وہ لوگ ہیں بیٹھنے والے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہو اس کو بھی میں نے بخش دیا، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. یعنی وہ شخص جو اس مجلس میں بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا، جو اس لیے نہیں بیٹھا تھا کہ اس نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بلکہ کسی بھی وجہ سے وہ آیا تھا، کسی کو لینے آیا تھا، کہیں سے گزر رہا تھا، کسی کا انتظار کر رہا تھا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ سے محبت کرنے والے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں عرب کے، ان کی مجلس ہو رہی تھی درس کی، اور وہ درس دے رہے تھے۔ درس دیتے دیتے وہ رک گئے، اور رکنے کے بعد ان میں سے ایک شخص سے کہا، ہاں بھائی بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا؟ شخص نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سے کہا، پھر تم یہاں بیٹھے کیا کر رہا ہو؟ تم میں تو درس سن رہا تھا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا تھا، تم بتا نہیں رہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں یاد آپ کیا کہہ رہے تھے، میں تو یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ذکر کی مجلس میں، علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کہنے لگے کہ ہم اس کو سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس نے ہم کو سکھا دیا۔ یعنی اس شخص کو یہ یاد تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہو اللہ اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے فائدہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا اور نیک لوگوں سے محبت کرنا۔ قیامت والے دن ہر انسان پریشان پھر رہا ہوگا۔ دنیا میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق ہو جائے، اس سے تعلق ہو جائے، اس سے تعلق ہو جائے، یہ کام آ جائے، وہ کام آ جائے، لیکن یاد رکھیں یہ تعلقات صرف دنیا میں ختم نہیں ہوتے، یہ تعلقات آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف میں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ، اس دن وہ آپس کے دوست، بڑے گہرے دوست، اس دن بعضهم لبعض عدو، ان میں سے وہ ایک دوسرے کے کچھ دشمن ہوں گے۔ کیوں دشمن ہوں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس کو گمراہ کیا، اس نے مجھے گمراہ کیا، تو وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے قرآن کریم کے اندر یہ ڈائلاگ آتا ہے قیامت والے دن جو مجرمین ہوں گے ان کا اور شیطان کا، کہ جب وہ شیطان سے کہیں گے شیطان تیری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو نے ہمیں اس راستے پہ دکھایا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے نہیں دکھایا، میں نے صرف تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، میں نے کہیں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا، میں نے تمہیں کہیں دھکا نہیں دیا، میں تمہیں دعوت دیتا رہا، تم میری طرف آتے رہے، تم اپنی وجہ سے آئے ہو۔ اسی طرح وہ دوست جن کی جو ایک دوسرے سے دشمن بن جائیں گے اس دن، اس لیے کہ ان کی وجہ سے، اس دوست کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، اس دوست کی وجہ سے وہ تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن قیامت والے دن بہت دنیا کے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو متقین ہوں گے، کیونکہ متقین تو وہ لوگ ہوں گے جن کی دوستی کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہ صالحین کی محبت، نیک لوگوں کی محبت اتنی اہم ہے کہ انبیاء بھی اس کی دعا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں آتی ہے، آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما دے، یعنی ان کی جماعت میں شامل فرما دے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان حالت میں، اسلام کی حالت میں موت دیجیے گا اور مجھے اٹھائیے گا کس کے ساتھ، ملائیے گا کس کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے، آپ کی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی اس اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی محبت کا سوال کریں جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے ان کی اہمیت آپ سوچئے اللہ کا کیا ہوگی، کہ وہ انبیاء جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ انبیاء جن کو اس طرح کی کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرما دے، اللہ میں نیک لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ میں آپ سے ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہماری زندگی میں محبت کن لوگوں سے ہوتی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس کو ہم عام طور پہ ایک خاص مقصد کے لیے یا خاص مفہوم کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور ہم اس کو عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، مثلاً
کہ کوئی غیر مسلموں کے تہوار سیلیبریٹ کرتا ہے یا ان کی کاپی کرتا ہے یا ان کی چیزوں کی کاپی کرتا ہے جس کا تعلق ان کے دین سے ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ویسے ہی ہوگے، وہی کرو گے، تو تم انہی میں سے ہوگے۔ تو اس کو اگر آپ الٹا کر لیں یا اس کو آپ یوں کر لیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اسی حدیث کو اگر تم نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے تو تم انہی میں سے ہوگے۔ نیک لوگوں کی مشابہت کیا ہوتی ہے؟ ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک قرآن و سنت کی عملی تصویر ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کا اخلاق، ان کی بات چیت، ان کا طرز معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دیں گے۔ ہم ان کے مخالف بننے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دیں گے۔ ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ہم کس کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ قیامت والے دن نسب کام نہیں آئے گا، قیامت والے دن نسبت کام آئے گی۔ ابو لہب، عرب، قریش، مکے کا رہائشی، سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لیکن جب اس نے اللہ کی معصیت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں قرآن کریم کی سورت اتار دی، سورہ لہب۔ نسب کسی طور پہ کام نہیں آیا، کوئی تعلق کام نہیں آیا۔ اس کے سامنے آپ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو لے لیں، نہ عرب ہیں، نہ مکے کے رہائشی ہیں، مقامی ہیں، نہ قریشی ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا منصب اور مقام دیکھیے اسلام کے اندر کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نسب کو گنواتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، وہ نسب سے فخر کرتا ہے، وہ مال سے فخر کرتا ہے، وہ اپنی تعلیم سے فخر کرتا ہے، وہ اپنی خوبصورتی سے فخر کرتا ہے، لیکن اصل فخر، اگر اصل اطمینان انسان کو حاصل کرنا ہے تو نسبت سے ہونا چاہیے کہ اس کی نسبت کس سے ہے۔ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننے ماننے والا ہے یا دنیا کے لوگوں کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اور یہ نسبت اتنی اہم ہے کہ ایک موقع پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر ان کے سر اور کندھے پر تھی، آپ نے اس چادر کو اتار کے پھیلا دیا، اور وہ بارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑنے لگی۔ صحابہ نے دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بارش میں اپنے پر اس لیے آنے دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس بارش کی نسبت کس سے جوڑی؟ اللہ سے جوڑی۔ تو یاد رکھیں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہماری نسبت اس سے ہے کہ نہیں؟ جو حدیث مبارکہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، کتنی عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس حدیث و سنت کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ دین اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھے بیٹھے اسلام کا تحفہ دے دیا، شناختی کارڈ پہ مسلمان بے فارم پہ لکھا آ گیا، کچھ نہیں کرنا پڑا اس کے لیے، کچھ نہیں کرنا پڑا اس کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کی زندگی کے واقعات سنیں گے کہ ان کو کس طریقے سے اسلام کے لیے سٹرگلز کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی، قربانیاں دینی پڑی، صحابہ کو دیکھ لیں، سلف صالحین کو دیکھ لیں، آج بھی دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے ان کے لیے۔ آج ہم اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے میں فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں یا کفر کی طرف؟ یاد رکھیں یہ دین اللہ کا دین ہے، اسلام کی نسبت پہ فخر کریں۔ اسی طریقے سے یہ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس مسجد سے ہمیں کتنی محبت ہے، اس مسجد سے ہماری کیا نسبت ہے، اس مسجد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمارا دل مسجد میں آنے کے لیے اٹکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں فکر ہوتی کہ نہیں؟ ایک نماز، دوسری نماز، نماز کا ٹائم، قضا، اذان، یہ ساری چیزیں، اس مسجد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس مسجد سے، اللہ کے گھروں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو اللہ کے دین کی محبت ہے، یہ اللہ کے بندوں سے محبت ہے اور اللہ اور رسول کے لیے محبت ہے، یہ ہماری دین میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس محبت کی قدر کیجئے اور اس محبت کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ اس کے رسول سے اور اس کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ حضرت ادریس الخولانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دمشق کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور لوگ اس کے قریب حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، بڑی محبت سے اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں حضرت معاذ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم یا معاذ انی احبک فی اللہ، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت معاذ نے مجھ سے پوچھا، اللہ، کیا واقعی اللہ کی قسم تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ اور میں نے کہا اللہ انی احبک فی اللہ، میں اللہ کی قسم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے مجھے اللہ کی محبت کرنے والوں کے بارے میں حدیث سنائی کہ وجبت محبتی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، کس کے لیے؟ للمتحابین فیہ، ان دو لوگوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، ان دو بیٹھنے والوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، ان دو لوگوں کے لیے جو سفر کر کے ایک دوسرے سے میرے لیے ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں، والمتبازلین فیہ، اور ان دو لوگوں کے لیے جو میرے لیے میری محبت میں ایک دوسرے پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ان دونوں کے سے محبت کرنا واجب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو مل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کا کہ قیامت والے دن جب شدید گرمی ہوگی، سورج انسان کے سروں پر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اس دن اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 قسم کے افراد جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے 2 لوگ وہ ہوں گے جو ورجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 انسان جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ ہی کے لیے جمع ہوتے تھے اور اللہ ہی کے لیے الگ ہوتے تھے۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ تیسرا فائدہ، قیامت والے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال بڑا کامن ہے، مختلف قسم سوال ہم بھی کرتے ہیں، یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیا، ما اعددت لہا، یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ یہ تو سوال کر رہے ہو، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، الا، مگر یہ، انی احب اللہ ورسولہ، صرف اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انت مع من احببت، تم اس دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ لیکن یہ محبت وہ والی محبت نہیں جو ہماری والی محبت ہے، یعنی اس محبت میں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجانے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے جیسے اخلاق اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں جو اللہ کے نبی فرماتے تھے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نماز کے لیے ہم کتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں، یہ اپنی فجر کی نمازوں کی باجماعت پابندی سے سوچ لیں، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھسٹ کر بھی آتے تھے اپنی بیماری کی حالت میں کہ میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ میں بھی ابو بکر عثمان سے محبت کرتا ہوں کہ قیامت والے دن میں ان کے ساتھ ہوگا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہماری محبت جن کے ساتھ ہوگی قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو چوتھا فائدہ اس محبت کا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں،
جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء قیامت والے دن ان کے اوپر رشک کریں گے، رشک. وہ عام انسان ہوں گے. انبیاء کا مقام، ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کی قربانی سوچیں. شہید کی قربانی سوچیں. آپ سوچیں وہ کون شخص ہو سکتا ہے، وہ کون شخص ہو سکتا ہے جس سے انبیاء رشک کرتے ہوں، جس سے شہداء رشک کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہوں گے اس دن، ان کے چہرے نور ہوں گے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. عوام تو کھڑی ہوگی، آدم سے لے کے قیامت تک کے انسان تو کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. نہ ان کا کوئی تعلق ہوگا، نہ کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ کوئی مال کا معاملہ ہوگا، نہ کوئی اور معاملہ ہوگا. صرف وہ ایک دوسرے سے اس لیے ملتے ہوں گے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ فائدہ دیکھیں آپ، اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء شہداء ہمارے اوپر رشک کریں. تو عہد کریں کہ ہم نے ان لوگوں سے محبت کرنی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فائدہ جس کا مجھے خود ذاتی فائدہ ہوا، وہ یہ کہ اگر آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا اخلاق، آپ کی حکمت، آپ کی دانائی، آپ کا کردار سب اچھا ہو جاتا ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں اسی مسجد کا. آج سے کوئی 8-10 سال پہلے یا 12 سال پہلے جب ہمارے خطیب مسعود رضوان صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی، بیمار تھے، 6 مہینے تک مجھے یہاں خطبے دینے پڑے. ایک دن میں خطبہ دے کے یہاں سے جب نکل رہا تھا، مسجد خالی تھی، صرف 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس مسجد کے ایک بہت پرانے نمازی جن کو میں بچپن سے جانتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، اب یہاں نہیں آتے، وہ اللہ کے پاس جا چکے. انہوں نے مجھے خطبے کے بعد روکا اور مجھ سے کہا یہ جو آپ خطبہ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا مقام ہے؟ میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے بہت بڑا مقام ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ آپ اس ممبر پہ جا کے کھڑے ہوں؟ آپ نے کتنا علم حاصل کیا ہے؟ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو میں نے بہرحال ان کو جو جواب دیا، بے ادبی میں تو نہیں دیا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ کیا، یعنی میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے میرے پاس کتنا علم ہے جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے کسی ایسے شخص کا نام بتا سکتے ہیں جس کے پاس کامل پورا مکمل علم ہو؟ تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو لاجواب کر دوں، اور وہ لاجواب ہو گئے تھے. وہ بڑے عمر میں مجھ سے. میں اس دن بہت پریشان ہوا. شام میں اتفاق سے میری اپنے کو دوستوں سے ملاقات ہوئی جن سے میری دوستی اللہ کے لیے تھی یا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور میں خطبہ دے کے اترا تو مجھے ایک صاحب نے اس طرح بولا اور انتہائی یعنی تنزن بولا اور میرا دل بڑا ٹوٹ گیا. لیکن میں نے بھی ان کو جواب دیا اور میں نے ایسا جواب دیا کہ وہ چپ ہو گئے. تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، تم ان سے کہتے واقعی میرے پاس علم نہیں، تم ان سے کہتے میں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا، تمہیں خاموش ہو جانا چاہیے تھا. تم نے کیوں جواب دیا ان کو؟ میں نے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی. بدتمیزی کا انداز یا سخت انداز ان کا تھا. میں نے صرف ان کو جواب دے کے خاموش کرایا کہ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے کتنی کتابیں پڑھی تو آپ مجھ سے سوال کیسے کر رہے ہیں، یا آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خطبہ نہیں دینا چاہیے؟ آپ کو کیا معلوم میں نے کتنا پڑھا؟ اور وہ چپ ہو گئے. ظاہری بات ہے اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. لیکن میرے دوست نے مجھے ڈانٹا کہ تمہیں یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا. یہ تمہاری حکمت اور عقل کی نشانی نہیں ہے، یہ تمہارے تکبر کی نشانی ہے. تمہارے اندر یہ عاجزی انکساری ہونی چاہیے کہ تم بولو مجھے کچھ نہیں آتا، میں اس قابل نہیں ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو نیچے لے کے جاؤ. اور یہ درس مجھے اس نے ایسا دیا کہ واللہ اللہ کرے میں اس پہ عمل کرنے والا رہوں اور عمل کرتا رہوں. اتنا اہم درس تھا میری زندگی کا کہ جس نے مجھے خاموش کرنا سکھا دیا کہ آئندہ بولنا نہیں ہے، بس یہی بولنا میں طالب علم ہوں، مجھے نہیں آتا. جب اچھے دوست، اللہ سے ڈرنے والے لوگ آپ کے دوست بن جائیں اور ایسے لوگوں کی صحبت آپ اختیار کریں تو آپ کو عقل، دینائی اور اخلاق سکھاتے ہیں.
ورنہ یہ باتیں آج کل ہمیں سکھائی نہیں جاتی. ہمیں تو کہا جاتا ہے سامنے والے کو جواب دو, اس کو چپ کرا دو تو تم اچھے ہو. ایسا نہیں. عقل مند, اچھے اخلاق, دین حکمت کا تقاضا یہ ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. معافی کو پکڑو اور لوگوں کو معاف کر دو, اور ایسے لوگوں سے اجتناب کرو, جواب دینے کی ضرورت نہیں. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, تو ان سے اخلاق, کردار, روحانیت سب سیکھنے کو ملتی ہے. تو ایسے لوگوں سے محبت کریں. امام شافعی رحمہ اللہ ایک شعر پڑھتے تھے, وہ شعر یہ تھا احب الصالحین ولست منہم, میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور میں ان میں سے نہیں ہوں. لعلی, شاید کہ ان انال بہم شفاعہ, کہ ان کے ذریعے سے مجھے قیامت والے دن شفاعت مل جائے. امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ لست منہم, میں ان میں سے نہیں. تو یاد رکھیں, دنیا میں لوگ محبت کہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی رشتہ داری ہوتی ہے, کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہاں مال ملتا ہے, کوئی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کا کوئی نسب کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اصل محبت جو دنیا میں بھی اور آخرت میں حقیقت میں کام آتی ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے, جو اللہ کے رسول کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. ان محبتوں کی قدر کیجئے, ان محبتوں کی کوشش کیجئے. تصور کیجئے کہ ہم پولیس صراط پہ کھڑے ہوں, جنت جہنم کے دروازے ہمارے سامنے ہوں, اور ہمارے پاس جنت میں جانے کی کوئی سبیل نظر نہ آ رہی ہے, اور اس وقت ہمارا کوئی نیک صالح دوست, وہ شخص جس سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے تھے, اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, اس کا وزٹ کرتے تھے, اس پہ خرچ کرتے تھے, وہ اللہ سے ہماری سفارش کرے کہ اللہ یہ میرا بڑا اچھا دوست تھا, اللہ اس کے لیے میری سفارش قبول کر لیں, اور اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت میں بھیج دے. تصور کیجیے, یہ دنیا کی محبت کام نہیں آئیں گی, اللہ والوں کی محبت کام آئیں گی. تو اللہ سے کی وجہ سے محبت کرنے کی فضیلت بھی بہت ہے, اس کے فوائد بھی بہت ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی محبت دے دے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں کا شکار, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ غزہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے. اللہ سوڈان اور یمن اور دوسرے ممالک کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے. اللہ جو بھی لوگ اسلام کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں, اللہ ان کے حق میں ہدایت ہے دے دے, ورنہ ان کو تباہ برباد فرما دے. یا اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دے, ان کے اتحاد کو پارا پارا فرما دے. یا اللہ ان کو ہماری نظروں کے سامنے عبرت کا مقام بنا دے, ان کو ملیہ میٹ فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بھی اہل اقتدار اختیار ہیں, یا اللہ ان کے اقتدار اختیار کا حال تو یہ ہے کہ ایک پتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتے, اور آپ حاکم الحاکمین علی کل شیء قدیر, آپ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. یا اللہ ان کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے. اللہ پورے ملک میں بارش طوفان کے سلسلے ہمارے شہر میں بھی اللہ ان تمام بارشوں کو اللہ رحمت کی بارش بنا دے. اللہ ان کو عافیت والی بارش بنا دے. اللہ ہمیں دنیا آخرت کی عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے, نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دے. اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے والا بنا دے, باقاعدگی سے پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ قرآن کریم کی باقاعدگی سے روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. نفلی روزہ صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما دے. فرض زکوٰۃ طریقے سے صحیح اصولوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. گھروں میں, اسپتالوں میں, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ, حالت اسلام پہ زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ. اے اللہ ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں, تعالیٰ ان کے نیک صالح رشتے بھیج دے. اے اللہ جو بیعت چکے ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا دے. اللہ ہمیں اپنے محتاجوں کی محتاجگی سے بچا لے. اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے, ہماری عبادات کو قبول فرما لے, ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہر قسم کی شرک, بدعت اور ریاکاری سے بچا لے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت, ان کی سنتوں سے محبت, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.